سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں بہت ہی پیاری پیاری معلومات سیکھتے ہیں وضو کے متعلق، اذان کے متعلق اور نماز کے متعلق۔ آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غفران بھائی، نماز کا ٹاپک تو ڈیٹیل اور اتنا تفصیل میں ہوتا ہے کہ انسان جتنا اس پر بات کرتا چلا جائے، جتنا انسان اس کے مسائل سیکھتا چلا جائے، وہ کم ہی رہتا ہے، کیونکہ نماز کے احکامات بھی کافی ہیں، نماز کے فضائل بھی کافی ہیں اور نماز کے مسائل بھی کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ نماز کی گئی۔ ایک غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے، دیکھنے سے دونوں ایک جیسے بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا جبکہ مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو جو فرق تھا نا، جو ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان، جو فرق ہے غیر مسلم اور مسلمان میں، وہ فرق اب وہ ختم کر دیتا۔ نماز اللہ پاک کی وہ عبادت ہے جو ہمیں غیر مسلموں کے انداز سے جدا کر دیتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ نماز اتنی زیادہ اہم ہے، تو اس کی اہمیت جتنی اللہ پاک کے نزدیک ہے، اس کے مسائل بھی اتنے ہیں، اس کے فضائل بھی اتنے ہیں۔ انسان جیسے ظہر کی نماز پڑھتا ہے نا، تو فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوئے اللہ پاک ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر ظہر سے عصر تک، پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر سے عصر تک کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہر دو نمازوں کے درمیان میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ پاک نماز کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے پیارے پیارے بچے جو ہیں وہ نماز سیکھیں، نماز کا طریقہ سیکھیں، نماز کے احکامات سیکھیں، تاکہ ہماری نماز اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو دونوں جہانوں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ جی غفران بھائی، تو آج کیا ٹاپک ہے اور کیا بتانے کے لیے آپ ہمیں جا رہے ہیں؟ پیارے پیارے بچوں، نماز میں کچھ فرائض ہیں، نماز میں کچھ شرائط ہیں، نماز میں کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں۔ ہمیں ان سب کو سیکھنا ضروری ہے۔ آج ہم آپ کو نماز کے کچھ فرائض سکھانے کی کوشش کریں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور عمل کرنے کی بھی نیت کرنی ہے۔ تو نماز کے فرائض بتا رہے ہیں آپ؟ جی، نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ یہ جو آپ نے لکھے ہوئے یہ نماز کے فرائض ہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو بتائیں ذرا کیا کیا ہے، نام ذرا بتا دیں، پھر اس پر تفصیل ہم سنتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ آخرہ، نمبر 6 قاعدہ آخرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ، نمبر 7 خروج بسنعہ،
نماز کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ. نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ ہے. ٹھیک ہے. میرا نام حسان ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان ساتوں کو نماز کے فرائض کیوں کہتے ہیں؟ جو نماز سے پہلے ضروری چیزیں ہیں انہیں نماز کے شرائط کہتے ہیں، اور جو چیزیں نماز کے اندر ضروری ہیں انہیں فرائض کہتے ہیں. کیونکہ ان کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اسی لیے انہیں نماز کے فرائض کہا جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو اگر ان میں سے کوئی بھی فرض ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اسی لیے ان کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے. اور شرائط جیسا کہ انہوں نے بتایا نماز سے باہر ہوتی ہیں، فرائض وہ ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ یہ پہلا فرض ہے اور اس کو بھی ادا کرنا ضروری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حارث ہے. جی حارث بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف اتاری ہے. جی کاشف بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ اٹھانا بھی فرض ہے؟ تکبیر تحریمہ میں تکبیر کہنا فرض ہے لیکن ہاتھوں کو اٹھانا فرض نہیں ہے، سنت ہے. ٹھیک ہے. تو تکبیر کسی نے نہیں کہی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے تکبیر کہہ دی تو نماز اس کی تو شروع ہو جائے گی لیکن سنت چھوٹ جائے گی. ہمیں تو سنتوں کو بھی ادا کرنا ہے، فرائض کو بھی ادا کرنا ہے، واجبات کو بھی ادا کرنا ہے اور مستحبات کو بھی ادا کرنا. ٹھیک ہے. تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تکبیر کہنا فرض ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسان ہے. جی حسان بھائی. تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں بھی ہے اور نماز کے شرائط میں بھی، کیونکہ وہ نماز سے پہلے بھی ہوتی ہے اور نماز کے اندر بھی ہوتی ہے. بھائی دیکھیں نا، نماز کی شرائط کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ نماز سے پہلے پائی جاتی ہیں، اور نماز کے فرائض کے بارے میں بتایا وہ نماز کے اندر ہوا کرتے ہیں. اب جس وقت آپ تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ نماز میں نہیں ہوتے ہے نا، لیکن جب آپ تکبیر کہہ چکتے ہیں تو آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے نماز سے باہر بھی ہوتی ہے، ایک طرح سے نماز کے اندر بھی ہوتی ہے. تو اسی لیے اس کو نماز کی شرائط میں سے بھی رکھا گیا ہے، نماز کے فرائض میں سے بھی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے وہ جو نماز کی 6 شرائط بیان کی جاتی ہے نا، اس میں سے جو چھٹی شرط ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی آخری شرط اور پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے. اسی لیے ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز کے شرائط میں سے کیوں ہے اور نماز کے فرائض میں سے کیوں ہے. ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حاشر ہے. جی حاشر بھائی. کچھ بچے تکبیر میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے اور کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، آپ ہمیں صحیح طریقہ بھی سکھا دیجیے. یہ تو بہت دیکھا گیا ہے نا، بچے اس میں بہت غلطی کرتے ہیں. کوئی با کو کھینچتا ہے، کوئی لفظ اللہ کے الف کو کھینچتا ہے. تو جہاں نہیں کھینچنا وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، جو کھینچنا ہوتا وہ نہیں کھینچ رہے ہوتے. تو جیسے اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے نا، تو اللہ لام کو تو کھینچیں گے نا، اللہ اس کو نہیں کھینچتے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور جہاں نہیں کھینچنا ہوتا وہاں کھینچ رہے ہوتے ہیں، جیسے اللہ اکبر ہے نا، با کو تو نہیں کھینچیں گے نا لیکن کھینچ رہے ہوتے ہیں. یوں ہی اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے. تو یہ غلطی عوام بہت کرتی ہے. مثال کے طور پر امیر علیہ سنت بھی اس کی تربیت فرماتے ہیں. کچھ بچے کہتے ہیں السلام علیکم ہیں، السلام علیکم، یہ قوم یہ کیا ہے، اور پوری قوم کو سلام کر رہے ہوتے ہیں نا، السلام علیکم پوری قوم کو سلام. تو یہ پوری قوم کو سلام یوں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کم، کاف میم پیش کم ہے نا، یہی ہے نا. تو کم کو قوم، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں کھینچ رہے ہیں. تو السلام علیکم
یہ طریقہ غلط ہے نا. تو جو طریقہ ہے اس کے مطابق کریں نا, اپنی طرف سے کیوں آپ اس طرح کی طرز کے اندر سلام کر رہے ہیں. تو سلام پھر جواب دینے والے بھی جو نا وہ اسپیشل ہوتے ہیں, سلام کرنے والے بھی اسپیشل, تو جواب دینے والے بھی اسپیشل. کیسے جواب دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام. ہیں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. اب وعلیکم کیا ہے؟ یہ تو وعلے تو ہے نہیں, وعلی کیا ہے وہ یا لین, جی یا لین ہے نا, وعلی وعلیکم ہے نا, یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوتا ہے نا بھائی. تو وعلیکم ہے, وعلیکم السلام. تو آئین کا تلفظ بھی درست نہیں ہے, اور جو جس طرح سے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. بس وہ جوش و خروش دکھانے کے لیے سلام بھی لمبا, جواب بھی لمبا. اچھا اسی طرح سے کچھ وعلیکم وعلیکم, کچھ ایسے بھی کر دیں وعلیکم وعلیکم. تو یا پھر سلام میں ایک اور مسٹیک کرتے ہیں, السلام علیکم ایسے کرتے ہیں, السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم. تو یہ تلفظ کیا ہے؟ السلام علیکم, السلام علیکم. السلام علیکم, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں یہ درست تلفظ ہے. اور جواب وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, تو اس کا تلفظ یاد رکھیں. تو جہاں کھینچنے کا وہاں کھینچنا ہے, جہاں نہیں کھینچنے کا وہاں نہیں کھینچنا, جہاں کھینچنے کا وہاں نہیں کھینچتے, جہاں نہیں کھینچنے کا تو کھینچتے ہیں, تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو تکبیر میں بھی اپنا وہی نسخہ لوگ آزما رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو جو انداز ہے اس کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ جو حاشر آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ کچھ طریقہ سکھا دیں, تو 2-4 مرتبہ ان کو درست طریقے سے اللہ اکبر کہنا سکھا دیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی آپ سنائیں. اللہ اکبر. جی آپ. اللہ اکبر. جی. اللہ اکبر. اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر. جی. اللہ اکبر. کاف پر قلقلہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی. اللہ اکبر. جی شاباش. تو پیارے بچوں, یہ ہے تکبیر تحریمہ کہنے کا درست طریقہ. تو کوشش کریں کہ درست طریقے سے تکبیر کہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ تکبیر کہنا آپ نے اس وقت شروع کرنا ہے جب آپ یہاں سے اپنے ہاتھوں کو ہٹائیں گے. اللہ اکبر, ٹھیک ہے. تکبیر ختم ہونے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ باندھ لینا ہے. ہاں, تکبیر ختم ہونے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہاتھ بندھنے کے بعد تکبیر ختم نہیں ہونی چاہیے, بلکہ تکبیر ختم ہونے سے پہلے ہاتھ بند جانے چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے پریکٹس کریں گے. تو تکبیر ختم ہونے سے پہلے آپ کے ہاتھ بند جانے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ابھی ہاتھ بندھے نہیں اور آپ کی تکبیر ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو نماز شروع کرتے ہوئے آپ تکبیر کہتے ہیں, اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے قیام. قیام یعنی کھڑے ہونا. فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے, اور سنت نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے. تو فرض نماز جو ہوتی ہے نا, کتنی نمازیں فرض ہیں ہم پر؟ 5. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. کون کون سی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. شاباش. تو 5 نمازیں فرض ہیں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 6. کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 6. 50 نمازیں. کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 6. کس کس کو پتا ہے؟ 6 نمازیں فرض تھیں یا 50 نمازیں فرض تھیں؟
کتنی؟ 6 6 نمازیں فرض تھی. کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد. ہاں، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. ٹھیک ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. تو یہ جو فرض نمازیں ہیں نا، تو ان میں یہ جو فرض نمازیں ہیں ان کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، اور جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، تو ان کو اگر آپ نے کھڑے ہو کر نہیں بھی پڑھا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب کم ہو جائے گا. ثواب کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا. کم ہو جائے گا. تو اسی لیے قیام کا مطلب ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کے پیروں میں بہت تکلیف ہو، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے نماز، کیونکہ اگر اس کے ٹانگوں میں تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا. اسی لیے شریعت ہمیں اس پر اجازت دیتی ہے کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اگر اس کی ٹانگوں میں اتنی تکلیف ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت اس کو ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے. لیکن پہلے علماء سے مشاورت کر لینی چاہیے، علماء سے اجازت لے لینی چاہیے، اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. وگرنہ کھڑے ہو کر فرض نماز کو پڑھنا یہ ضروری ہے. اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھی اور اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں تو ان کو بھی کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے. ورنہ اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. ہاں، فرض نماز بغیر کھڑے ہوئے پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی نماز ہوگی نہیں قیام کے بغیر. ٹھیک ہے. غفران بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ بچے جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. اسی لیے تو فرض تو ترک ہو جائے گا، نماز تو ہوگی ہی نہیں. اسی لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. یعنی سمجھایا جائے بچوں کو بھی، اگرچہ کہ بچوں کو تھوڑی اجازتیں ہوتی ہیں، لیکن بچوں کو بھی سمجھایا جائے کہ وہ بھی عمل کریں اس کے مطابق. کیونکہ اگر اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی عادت ہی نہیں بنے گی، پھر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. تو بچوں کی عادتیں تو یوں بہت خراب ہو جاتی ہیں. جیسے تراویح میں آپ نے دیکھا ہوگا، اب حافظ صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اب جسے دیکھتے ہیں نا حافظ صاحب رکوع میں جانے والے ہیں تو فوراً بھاگتے ہیں رکوع میں نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. ایسے کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا قیام سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ابھی سے اگر یہ ایسے کریں گے تو بڑے ہو کر کون سے کارنامے انجام دیں گے پھر ہیں. تو ابھی سے ان کو تو ایکٹیو رہنا ہے عبادت میں، اللہ کی عبادت میں ابھی سے ایکٹیو رہنا ہے ان کو، تاکہ آگے جا کر بھی ان کا ذوق و شوق مزید بڑھتا رہے. ایسا نہ ہو کہ جناب ابھی سے سستی کر رہے ہیں تو بڑے ہو کر اور سستی بڑھ جائے گی پھر، ہے نا. تو اسی لیے ایسی عادت نہیں بنائیں، بلکہ آپ جیسی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں نا، امیر علیہ سنتوں میں کسی ترغیب دلاتے ہیں نا، اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ غفران بازو کا ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب وہ آتے ہیں نا جلدی جلدی، تو امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں. اچھا، رکوع میں شامل نہیں ہو سکے، امام صاحب کھڑے ہو گئے نا، تو اب لوگ ویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب ابھی سجدے میں جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر اٹھ کر آئیں گے، پھر میں شامل ہوں گا. بلکہ نہیں، امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی ہے نا کہ جیسے ہی آپ آتے ہیں آپ شامل ہو جائیں نماز کے اندر. بھلے آپ کو والی رکعت نہیں ملی ہے، لیکن کیا ہوگا؟ ثواب ملنا شروع ہو جائے گا نا. آپ ابھی سے نماز میں شامل ہو گئے ہیں، آپ سجدہ کریں گے، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے کہ آپ اس میں قومے کے اندر سجدے میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ کو جماعت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ اس میں جتنی تاخیر کرو گے، جتنا لیٹ کرو گے، جتنی تاخیر کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثواب آپ کو کم ملے گا نا. اور جو مومن ہوتا ہے وہ تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، اس سے نیکیوں کی لالچ ہوتی ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں مل سکے، زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے. تو اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے وہ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب انتظار کر رہے ہیں بھائی، جیسے بھی ہے امام صاحب سجدے میں بھی ہے، آپ سجدے میں بھی داخل ہو جائیں. آپ کو بھلے وہ رکعت ملی نہیں لیکن ثواب ضرور ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو یاد رکھیں. اور آج ہم نے نماز کے 3 فرائض سیکھے ہیں، بلکہ 2 فرائض سیکھے، 3 بھی ہم نہیں سیکھ سکے. آج صرف تکبیر تحریمہ اور قیام ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہم سمجھ سکیں.
ہے نا, تاکہ اگر آپ اسکول میں مدرسے میں کہیں پڑھتے بھی ہیں تو اس کی تفصیل اور ڈیٹیل آپ کو معلوم ہو, ہم غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنی نماز کو درست کرنے میں کامیاب ہو سکیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں, جس میں آج ہم نے نماز کے 2 فرائض سیکھے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں باقی فرائض سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں ان فرائض کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فرائض کو پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا